الحمد لله وكفى والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدى يا واسع الكرم. بعد الحمد والسلام میرے لائق ہی صد عزت و تقریر حاضرین و ناظرین، اس مالک کا کرم ہے ہم پہ کہ جس مالک نے ہمیں
اپنے گھر کی حاضری کا شرف بخشا اور سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سے بڑھ کر اس مالک کا احسان کہ جس مالک نے ہمیں اپنے معبود دانائے وجود مدنی تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم ہادی السبل خیر الرسل محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کی آمد کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک مجھے اب سچ بیان کرنے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکات دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ لیکن آج ہم اس رب العزت کے حکم کے خلاف چل رہے ہیں کہ ہم اپنے سینہ کے اندر جھانکیں کہ آیا جو رب کائنات کا حکم ہے نماز قائم رکھو اور زکات ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کیا اس پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ ایک ہفتے کے بعد جمعہ پڑھ لیا اور زکات سالوں کے اندر ادا کر لی، اور ایک ہفتے میں رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا، پھر ہم رب کائنات سے شہادت کی موت مانگے، ہم رب کائنات سے ایمان پہ خاتمہ مانگے۔ یہ اس کے برعکس ہے۔ جب تک ہم عملی زندگی کے اندر اس رب کائنات کو راضی نہیں کریں گے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو، قبر بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو۔ اور دوسرے مقام پر اس مالک کی کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے لیے پیدا کر کے جن و انس کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کا شرف انسان کو عطا فرمایا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ اور یہ جو جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں ہیں، حشرات الارض ہیں، یا کوئی بھی چیز ہے، وہ ساری کی ساری اس مالک کی کائنات کی عبادت میں مشغول ہے۔ فقط ایک انسان ہے کہ رب تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو گیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ رب کائنات نے انسان کے لیے پیدا کی ہے، چاہے وہ دریا ہو، چاہے وہ سمندر ہو، چاہے وہ پہاڑ ہو، چاہے وہ صحرا ہو، چاہے وہ چاند ہو، یہ سورج ہو، یہ ستارے ہوں، یہ افلاک ہوں، ہر شے اس مالک کی کائنات نے حضرت انسان کے لیے پیدا کی ہے اور اس کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔
مثال کے طور پر دیکھیں سیراب ہیں، سیراؤں سے بھی ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، پہاڑوں سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، سمندروں سے بھی ہم چیزیں لیتے ہیں، دریاؤں سے بھی ہم چیزیں نکالتے ہیں، آسمان بھی ہم پہ رحمت برساتا ہے، یہ سورج بھی ہمیں راستہ بتاتا ہے، یہ چاند جس سے تاریخیں نوٹ کی جاتی ہیں اسلامی مہینے کا پتہ چلتا ہے یہ کون سا مہینہ ہے، لیکن انسان اس رب تعالیٰ کی ہر نعمت کو بھول چکا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم لوگ دین سے بہت دور ہو گئے، ہم نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے، اس کے بعد جو سب سے پہلا فرض مالک کائنات نے ہم پہ فرض کیا ہے وہ ہے نماز، جس نماز سے ہم غافل ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک جتنے بھی بے نمازی ہیں سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں کہ میرے کریم اور رفیق رحیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے، اور بہت ساری حدیث مبارکہ اور قرآن میں متعدد مرتبہ اس نماز کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ یہ قرآن رائے ہدایت ہے، ہم نے اس قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا، سمجھنا چھوڑ دیا، اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اگر ہم نے قرآن مجید کو مضبوطی سے پکڑے رکھا اور اس کے ہر آیت پر عمل کرنا شروع کر دیا، رب تعالیٰ ہماری دنیا بھی اچھی کرے گا، قبر بھی اچھی کرے گا، اور میدان حشر بھی کرے گا۔ اور جو رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کا حکم مانتے ہیں، رب کائنات انہیں کبھی نہیں بھولتا، رب تعالیٰ ہمیشہ انہیں یاد رکھتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا ایک کشتی بناؤ، اور کشتی پر جتنے بھی مسلمان ہیں کلمہ کو ہیں انہیں کشتی پر سوار کر دو۔ نوح علیہ السلام نے ندا دی، کشتی پر سوار ہو کے لوگ ایک بڑھیا حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں گئی اور عرض کرنے لگی، یا نبی اللہ، یہ اتنی بڑی کشتی آپ کس لیے بنا رہی ہیں؟ آپ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ کشتی بناؤ، سب کو کشتی پہ سوار کر دو۔ یا نبی اللہ وجہ؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب آنے والا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، تو جو اس کشتی کے اندر سوار ہوگا اللہ رب العزت اسے عذاب سے بچا لے گا۔ اس بڑھیا نے کہا کہ میں اپنی جھوپڑی کے اندر جب بھی کبھی عذاب آیا اور اپنی کشتی تیار کر دی تو مجھے ضرور زندہ کر دینا تاکہ میں ابھی آپ کی کشتی کے اندر سوار ہو جاؤں۔ کچھ دن گزرے تھے، کچھ دن گزرے، کچھ مہینے گزرے، کشتی تیار ہو گئی۔ اللہ رب العزت کے حکم سے سارے جتنے بھی مسلمان تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا وہ کشتی پہ سوار ہو گئے۔ جب وہ کشتی پہ سوار ہوئے تو عذاب آیا تو پوری دنیا کو بہا کے لے گیا۔ جب عذاب ختم ہو گیا تو نوح علیہ السلام کو یاد آیا کہ اس بڑھیا نے مجھے کہا تھا کہ مجھے بھی دعوت دینا، جانے وہ بات ہوگی ہوگی۔ نوح علیہ السلام اس بڑھیا کی جھونپڑی کی طرف چل پڑے، تو جا کر دستک دی، جھونپڑی کے اندر گئے تو بڑھیا نے کہا، یا نبی اللہ، کیا عذاب آنے والا ہے؟ نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عذاب آیا اور چلا بھی گیا۔ تو پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے
کہ جو میری کشتی میں سوار ہو وہ تو بچ گیا، یہ گویا کیسے جو ہے یہ تو کشتی میں سوار نہیں تھی. تو دیکھا کہ اس گڑیا کی زبان سے اللہ اللہ کا پیڑ جاری. پتہ چلا کہ جو اس رب تعالیٰ کی یاد میں ہوتے ہیں، جو رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، رب کائنات انہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا. رب کائنات ان کی مدد سے مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے زندگی کے اندر 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. مجھے زندگی کے اندر 3 چیزیں بڑی پسند ہیں. ایک، نوافل میں لمبا زندہ کرنا، کیونکہ وہ تنہا ہوتے ہیں، اکیلے پڑے جاتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں لمبا زندہ کروں. اور دوسرا، روزے کے اندر پیاس، یہ مجھے بڑی پسند ہے. اور اچھی باتیں کرنے والے لوگوں کی مجلس کے اندر میں بیٹھنا بڑا پسند کرتا ہوں. 3 چیزیں بڑی پسند ہیں، لیکن یہ 3 چیزیں ہم سے برداشت نہیں ہوئی. یہ 3 چیزیں ہم سے برداشت نہیں ہوئی. جب ہماری نوافل کے اندر لمبا سجدہ ہو گیا اور روزے میں ہمیں پیاس لگ پڑی اور اچھی باتیں کرنے والے لوگوں کی مجلس کے اندر ہمارا دل کرے گا کہ ہم بیٹھوں، پھر سمجھ لو کہ رب کائنات ہم سے راضی ہو گیا. اور حضرت اسی سب کی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کی عمر 98 سال تھی. آپ کی عمر 98 سال تھی، لیکن حضرت سیدی سبتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سوائے مرگ الموت کے ہم نے کبھی بھی لیٹا ہوا نہیں دیکھا. یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ جو اللہ رب العزت کو ہر حال میں راضی کرتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جا، سجدے کرتے ہیں راضی ہو جا، نمازیں پڑھتے ہیں راضی ہو جا، لیکن وجہ کیا ہے کہ رب کائنات ہم سے ناراض نہیں ہے. وہ ہم سے ناراض ہی ہے. جب وہ ناراض ہو گیا تو یہ زمین و آسمان کا کچھ فرق محسوس نہ ہوگا، یہ تباہ و برباد ہو جائے گی سب کچھ. یہ رب کائنات پہ ہم سے اتنا ناراض ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی نمازوں کے اندر، اپنے قیام کے اندر، اپنے سجدوں کے اندر، اپنے رکوع کے اندر خشوع اور خضوع کو نہیں پایا. جب ہماری نمازوں کے اندر، قیام کے اندر، رکوع کے اندر، سجود کے اندر جب خشوع اور خضوع ہو جائے گا، پھر رب کائنات ہم پہ اپنی رحمت کی بارش نازل کرے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتے تھے. یہ مقام ایسے نہیں ملے، یہ عبادات سے ملے ہیں، یہ ریاضتوں سے ملے ہیں، یہ چلے کاٹنے سے ملے ہیں، یہ اپنی نیتوں کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ان نیتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ملے. جب ہم نے آقا علیہ السلام کے دور کے اندر جب یہ سردیوں کا موسم آتا تھا تو مدینہ شریف کے اندر ایک انداز صحابہ کرام نے بیان کرتے تھے. صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ لمبی راتیں آ گئی ہیں قیام کے لیے، لمبی راتیں آ گئی ہیں قیام کے لیے، اور چھوٹے دن آ گئے ہیں روزوں کے لیے. اس سے پتہ نہیں چلا کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ آپ جب لمبی راتیں ہوتی تھی تو وہ جو پیاری اور لاڈلی نماز تہجد ہے وہ ادا کیا کرتے تھے اور دن کو صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے. ٹھیک ہے. رب کائنات کی لیے جو رب تعالیٰ کو بندہ راضی کرتا ہے، اس مالک کائنات کی رضا کے لیے اپنی نیند کو چھوڑتا ہے، اور اس رب تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی عیش و عشرت کے لیے چھوڑتا ہے، رب کائنات کے عبادات کے لیے وہ اپنے چین اور سکون اور سکھ کو چھوڑتا ہے، تو رب کائنات کی رحمتوں کی بارش میں ضرور نازل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. رب کائنات نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم. یہ جو نیک لوگ ہیں نا، نیک لوگ یہ ضرور بے ضرور چین کے ساتھ ہوں گے. یہ بدکار ہے نا، بدکاری کرتا ہے تو چاہے وہ اس پہ عادی ہو، لیکن وہ اپنے ذہن کے اندر ایک سکون محسوس نہیں کرتا. لیکن جب بندہ ہے مومن
سجدہ کر کے اٹھتا ہے نا تو یہی اس کے سینے کے اندر بات نکلتی ہے کہ رب کائنات نے مجھے معراج پہ لگا دیا. رب کائنات نے دوسرے مقام پہ فرمایا ان اللہ يحب المتقين. خالق کائنات نے فرمایا بے شک رب تعالیٰ جو متقی ہیں پرہیزگار ہیں عبادتیں کرنے والے ریاضتیں کرنے والے رب کائنات ان سے خوش ہے. دوسرے مقام پر رب کائنات نے فرمایا علیہ السلام کی کافر نبدا جو اللہ رب العزت کا بندہ ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے عبادت اور ریاضت کرتا ہے ہر وقت اس کے سینے کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ رب کائنات مجھ سے راضی ہو جائے. رب تعالیٰ کائنات ہر چیز سے بڑھ کر رب کائنات اس سے کافی ہو جاتا ہے. عبادت اور ریاضت کرو رب تعالیٰ کافی ہے ہمارے لیے. دنیا کا کوئی شخص بھی انسان نہیں گزار سکتا. تیسرے مقام پر خالق کائنات نے فرمایا وقف اللہ المؤمنین القتال. جو اللہ رب العزت کو راضی کرتا ہے سجدہ کرتا ہے عبادت اور ریاضت کرتا ہے رب تعالیٰ جو ہے دشمنوں سے اسے محفوظ رکھتا ہے. کوئی بھی دشمن اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے. پھر آگے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بے شک اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر ہی دلوں کا اطمینان ہے. جو بندہ اللہ کی یاد میں رہتا ہے اس کا دل بھی مطمئن رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور عبادت جو کرتا ہے اللہ رب العزت کی جو عبادت کرتا ہے اور ریاضت کرتا ہے خالق کائنات نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. میرا رب کائنات فرماتا ہے بے شک جو بندہ میرا ہے رب تعالیٰ کا بندہ وہی ہوتا ہے جو اس کے حکم کو بجا لیتا ہے. پھر کوئی بندہ اس پر قابو نہیں پا سکتا. رب کائنات کی رحمتیں اس پر برستی ہیں. اس پر کوئی بندہ قابو نہیں پا سکتا. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. کوئی بھی کسی کا جب تک رب تعالیٰ اس کے ساتھ ہے اور جب تک وہ عبادت کے اندر ہے خالق کائنات اس کے ساتھ ہوتا ہے. پھر یہ جو لوگ عبادت کرتے ہیں ریاضت کرتے ہیں پھر یہ وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جس مقام کے متعلق رب کائنات نے فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. شہید وہ لوگ ہیں جنہیں نہ دنیا کے اندر کوئی خوف ہے نہ آخرت کے اندر. ٹھیک ہے. آج کا یہ موضوع ہے نماز کا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا